جب ہم کلیسیا میں دیکھتے ہیں تو ایک بات جو ہے وہ بہت مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے، اور وہ ہے کہ جھوٹے استاد۔ جب میں انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں تو مجھے بہت سے جھوٹے استاد نظر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں جمعے کے روز میں ایک لسٹ دیکھ رہا تھا کہ جھوٹے استاد جو ہیں وہ کتنے مسیح دنیا میں کتنے جھوٹے استاد پائے جاتے ہیں، تو وہ لسٹ فہرست بڑی لمبی تھی، 75 اور سم تھنگ لائک دیٹ۔ بہت زیادہ جھوٹے استاد آج پائے جاتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو پاکستان میں تو اس سے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو بائبل سے واقفیت نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں استادوں سے بڑھ کر بائبل آتی ہے، اور وہ بائبل لے کر لوگوں کو کلام سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر شاید وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود بھی جہنم کے وارث ہوں گے، اور جن کو وہ تعلیم دے رہے ہیں ان کی بھی رہنمائی وہ اس طرف کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے متی 24 باب اور اس کی 24 آیت میں بڑا واضح کر دیا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ متی 24 باب اور اس کی 24 آیت 23 آیت سے پڑھوں گا۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ جب میں نے اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آج بھی جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی پائے جاتے ہیں۔ جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کس طرح ان کی پہچان ہوتی ہے؟ ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ جھوٹے نبی کون ہے یا جھوٹے استاد کون ہے؟ پطرس رسول بڑا واضح طور پر ہمیں اس بات سے آگاہ کرتا ہے۔ دوسرا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ پطرس رسول یہ خط تمام لوگوں کو لکھ رہا تھا جو کلیسیا کے کسی نہ کسی طرح سے رکن تھے، جو کسی نہ کسی طرح سے خدا کے برگزیدہ تھے، اور برگزیدوں کو خبردار کرنا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ آنے والی مصیبتوں سے وہ بچ جائے۔ پطرس رسول 2 باب کی پہلی آیت میں یوں لکھتا ہے، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے نبی موجود تھے؟ ہاں، بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے نبی تھے جو جھوٹی نبوت کرتے تھے، اور بنی اسرائیل میں بھی پائے جاتے تھے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے موسیٰ نے اپنے لوگوں کو اس سے بڑا خبردار کیا تھا، انہیں آگاہ کیا تھا کہ تم میں جھوٹے نبی ہوں گے، جھوٹے استاد ہوں گے، اور پھر تم نے ان کا یقین نہیں کرنا۔ کیوں وہ کہہ رہا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے بنی اسرائیل کے درمیان جھوٹے نبی پائے جاتے ہیں۔ نکالے میرے ساتھ استثنا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ لکھا ہے یہاں کے پر، اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور تجھ سے کہے کہ آ ہم اور ممودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں،
تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا۔ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا نبی ہو جو نشان دکھائے، اس سے مطلب ہے کہ معجزات کرے، اور پھر دوسری بات کیا لکھی ہے؟ عجیب بات کی خبر دے جو ناقابل یقین ہے، کوئی بات وہ کہے اور وہ پوری ہو جائے، لیکن اگر وہ تجھے کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کرے تو تم اس کی بات کو نہ سننا۔ یعنی اس نے اپنے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ بھائی جھوٹے نبی ہوں گے۔ اور پھر ہم دوسرا تواریخ اس کے 18ویں باب میں پڑھتے ہیں، شاہ اسرائیل اخیاب اور یہوشافط دونوں مل کر جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ 400 نبیوں کو بلایا گیا جو نبوت کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ہم جنگ کے لیے جائیں یا نہ جائیں، تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا ہاں آپ جنگ کے لیے جائیں کیونکہ کامیابی آپ کو ہوگی۔ دوسرا تواریخ 18واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو 400 مرد تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا ہم رامات جلاد کو جنگ کے لیے جائیں یا میں باز رہوں؟ انہوں نے کہا چڑھائی کر کیونکہ خدا اسے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔ پر یہوشافط نے کہا کیا یہاں ان کے سوا خداوند کا کوئی نبی نہیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں؟ کہتے ہاں ایک ہے اور اس کا نام مکایا ہے، لیکن وہ تو میری بات کو سنتا نہیں، میری بات کے برعکس کہتا ہے۔ تو یہوشافط نے کہا نہیں، اسے بھی بلایا جائے، میں اس کی بات بھی سننا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں کو بھیجا گیا کہ وہ لے کر آئے، وہ قاصد ان کے پاس گیا اور 12ویں آیت میں لکھا اور اس قاصد نے جو مکایا کو بلایا گیا تھا اسے کہا دیکھ سب انبیاء ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوشخبری دے رہے ہیں، سو تیری بات بھی ذرا ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوشخبری ہی دینا۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو بات کہی جا رہی ہے تو بھی اسی بات کو کہہ دینا، تو اس سے کوئی فرق بات نہ کرنا، کیونکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بادشاہ کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مکایا نے اس کے برعکس کہا۔ یرمیہ نبی کے وقت میں جو تھا سردار کاہن جس کا نام حنانیہ تھا، وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ خدا نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ یہودا کی قوم جو ہے وہ 70 سال غلامی میں رہے گی، تو حنانیہ کہتا ہے نہیں، یہ تو صرف 2 سال رہے گی۔ آپ یہ بات یرمیہ 28 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی 2 سال نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے، خدا نے اسے بتا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے کہا کہ 2 سال نہیں 70 سال، لیکن تو اگلے سال مر جائے گا۔ یعنی میں نے آپ کو اس لیے یہ 2-3 مثالیں دی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یقیناً اس قوم میں جھوٹے نبی تھے۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ جس طرح وہاں جھوٹے نبی تھے، آخر زمانے میں تمہارے درمیان بھی جھوٹے استاد ہوں گے۔ اور جب آج اگر آپ کو جھوٹے استاد ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بالکل خدا کے بندہ نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا تھا۔ پہلے باب میں پترس رسول وہ بتاتا ہے کہ خدا کے وعدے کیا ہیں، کس طرح خدا ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے ایمانداروں کی کہ وہ ان وعدوں پر یقین کریں جو خدا نے ان کے ساتھ کیے ہیں۔ پہلے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، پیسہ بھائیو اپنی بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ جو پیغام ہمیں دیا گیا ہے اسے ہمیں ثابت کرنا ضروری ہے۔ ہم ان باتوں کو جو خدا نے ہمیں بتائی ہیں ان کی تشریح کرنا ضروری ہے، لوگوں کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن پترس رسول دوسرے باب میں کیا کہتا ہے، وہ ایمانداروں کو خبردار کر رہا ہے، ایمانداروں کو بتا رہا ہے کہ تمہارے درمیان
جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جھوٹے استادوں کی بات جب ہم کرتے ہیں تو آج موجودہ زمانے میں بہت سے جھوٹے استاد پائے جاتے ہیں، اور میں جب جھوٹے استادوں کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چند جھوٹے استادوں کے بارے میں جو اس وقت نہیں بلکہ حال ہی میں جنہوں نے اپنے آپ یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ خدا کے نبی ہیں۔ جم جان، آپ نے شاید اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ جب وہ نوجوان تھا تو وہ اب چرچ کا بڑا پابند تھا، لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے، اور جب اس نے گریجویشن کر لیا تو اس نے سوچا کہ مجھے خدا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ایک نوجوان خدا کے لیے قائل، خدا کی ہر بات کو سننے کے لیے تیار، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار، اور پھر اس کا کلام پھیلانے کے لیے اس نے منسٹری میں داخلہ لے لیا۔ یہ امریکہ کی بات ہے، انڈیانا اسٹیٹس کی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہوتے ہوتے ایک بہت بڑے چرچ کی تعمیر کر لی۔ سینیٹر اس کے چرچ میں آیا اور اس نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جم جان بہت ہی نیک آدمی ہے، دنیا اس کے پیچھے تھی۔ پھر اس نے اپنے فالورز کو ایک پیغام دیا، اس نے کہا کہ ہمیں یہاں سے چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر بسنا ہے۔ تو گیانا اسٹیٹ میں وہ چلے گئے اور وہاں اس نے ایک کیمپ کر لیا۔ تقریباً 900 لوگ تھے جنہیں اس نے یہ حکم دیا کہ ہم خدا کی بادشاہت کے وارث ہو رہے ہیں، لہذا تم اس زہر کو پی لو۔ عزیزو، 900 لوگوں نے زہر کو پی لیا۔ صبح تمام لوگ مر گئے۔ کیوں؟ جھوٹے استاد، جو وہ اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ بھائی خدا کی آمد قریب ہے اور آج رات اس کی آمد ہو رہی ہے، اور ہم آسمان کی بادشاہت کے وارث اسی وقت ہوں گے جب ہم اس دنیا سے پہلے اس سے ملیں۔ تو وہ چلے گئے۔ ایک اور شخص، یہ 1997 کی بات ہے، مارشل ایپل، وائٹ ایپل، کیلیفورنیا کا رہنے والا ایک فوجی، ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے پادری کا پیشہ اختیار کیا، اور ہوتے ہوتے اس نے بہت سے فالوور اپنے ارد گرد جمع کر لے، اور پھر ایک رات اس نے کہا کہ ہمیں خدا آسمان پر لے جائے گا۔ تمام لوگوں کو زہر کھانے کے لیے کھا اور وہ مر گئے۔ ایک اور شخص، ڈیوڈ کریش، اب جن کے میں نام بتا رہا ہوں آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ شخص ہم میں سے نکلا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو قائل کیا، اس نے لوگوں کو قائل کر لیا کہ ہمیں اس کیمپ میں رہنا ہے، اور وہاں پر وہ نشہ کرتے تھے۔ وہ وقت آیا کہ اس نے اپنے فالوورز کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر گورنمنٹ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ کیا پتہ چلتا؟ لوگوں کو جھوٹے استاد قائل کر لیتے ہیں۔ آپ کو انٹیلیجنٹ استاد ملیں گے، لیکن ان میں سے کسی کا یقین نہیں کرنا جب تک آپ اس کے کلام کو بائبل سے نہیں پرکھتے۔ حتیٰ کہ میں جو پیغام دیتا ہوں اس کو بھی آپ کو مجھ پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بائبل سے پرکھیں، اور بائبل سے پرکھنے کے بعد ہی آپ اس پیغام کو ماننے کے حقدار ہیں، ورنہ اس کو رد کر دیں۔ اگر پرانے وقتوں میں ایسا تھا تو آج بھی ہے، آج اس سے کہیں زیادہ ہے، اور آج بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ جھوٹے استاد اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوئے۔ عزیزو، پطرس رسول بڑا واضح کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جو پشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں کیا ہوتا ہے؟ ایسی تعلیم جو بائبل کے برعکس ہے، جس کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایسی ہلاک کرنے والی بدعتیں، یعنی کہ ایسی تعلیم جو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اس کا پرچار کرتے ہیں۔ پشیدہ طور پر
یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میری بھیڑوں کے درمیان بھیڑیے ہیں، یہ وہ ہیں، کہتے ہیں پشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، ایسی تعلیم نکالیں گے جو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن وہ پشیدہ طور پر ہوگی، وہ کلیسیا کے اندر ہوں گے، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ میں جھوٹی تعلیم دے رہا ہوں، بلکہ وہ اپنی تعلیم کو سچ ثابت کریں گے۔ اور پھر لکھا ہے پشیدہ بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مسیح کی جگہ رکھتے ہیں، جب وہ معجزات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ معجزہ کیا ہے، جب وہ پیغام دیتے ہیں تو یہ مجھے ہی پیغام اترا ہے، کسی اور کو نہیں اتر سکتا ایسا پیغام۔ مغرور، اپنی پرستش کرانا۔ بہت سے پادری صاحبان آج کلیسیا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں بنسبت کہ وہ خدا کی طرف انہیں مائل کریں۔ بہت سے لوگ، آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ پادری صاحبان کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت پادری صاحب ہی ان کے لیے دعا کریں۔ عزیزو، دعا کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ان کو اپنی طرف قائل کر لینا کہ وہ صرف اور صرف مجھ پر انحصار کریں، اپنی پرستش کرانا ہے، نہ کہ خدا کی پرستش کرانا ہے۔ یعنی وہ خدا سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہوا کو جب شیطان نے ورگلایا تو اس نے سچائی کے ساتھ جھوٹ کو مکس کیا۔ تو جھوٹے استاد بھی ایسا ہی کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ اور وہ کیا لکھا ہے کہ پشیدہ طور پر، خفیہ طور پر وہ ہلاکت کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا۔ یسوع مسیح کا بنیادی طور پر وہ انکار کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ پطرس رسول یہ واضح کر دینا چاہتا تھا، جو کلیسیا جس پر مصیبتیں تھی، جس پر بہت سے لوگ انہیں ہزار ثانی میں مبتلا کر رہے تھے، جنہیں مارا جا رہا تھا، انہیں وہ کہتا ہے کہ وہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تمام لوگ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح جب آئے گا تو وہ انصاف کرے گا، وہ عدالت کرے گا، اور پھر ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے گا، جو خدا کی باتوں کے برعکس بدعتیں نکالتے ہیں۔ دوسری آیت میں لکھا ہے اور بتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے۔ شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، لسٹ، وہ جو باتیں کہتے ہیں ان کے پر اندھا دھند یقین کریں گے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ ان کے مطابق بالکل صحیح ہے، جس کے سبب سے راہ کی بدنامی ہوگی۔ شہوت پرستی جس سے راہ کی بدنامی ہوگی، یعنی جو پیغام میں دیتا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ راہ کی بدنامی یقیناً ان کے چال چلن اس کلام کے مطابق نہیں ہوں گے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اگر میں جو کلام پیش کر رہا ہوں اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا تو یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہے، کیونکہ میں بہت سے لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اور یہاں پر لکھا ہے راہ حق سے مڑ جائیں گے، جو خدا نے باتیں بتائی ہیں ان کے برعکس ان کی تعلیم ہوگی، اور جب ان کی تعلیم اس کے برعکس ہوگی تو یقیناً وہ خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے۔ لالچ سے باتیں بنا کر، آج بہت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کلیسیاؤں میں جو لوگ منادی کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے نفع کے لیے کرتے ہیں، اور بہت سے پادری آپ کو ایسے ملیں گے، پادری صاحبان، جو صرف اپنے نفع کے لیے کرتے ہیں اور انہیں اپنی بھیڑوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی کلیسیا کا ایک ممبر کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا، کتنے عرصے تک میں ان کے ساتھ ہوں،
میں ہر ویک میں اس کو جا کر بائبل کی تعلیم بھی گھر میں دیکھتا ہوں، لیکن میں ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا، تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے اس فرد کو، اس کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ کلام تمہاری زندگی کو تبدیل کر دے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، ان کا پیشہ اور ان کے خدا ان کے پیٹ ہے، جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے، اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ تو پطرس رسول بڑا واضح طور پر کہہ دیتا ہے کہ بھائی ان کی ہلاکت بہت جلد ہو جائے گی۔ اور پھر ہم چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بیچ کر تاریک گاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہے۔ خدا یہ بڑا واضح کر دینا چاہتا ہے کلام کے ذریعے کہ خدا ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا جو خدا کے لوگوں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں، جو جھوٹی تعلیم دے رہے ہیں اور بائبل کے برعکس تعلیم دے رہے ہیں۔ جھوٹی تعلیم کسے کہا جاتا ہے؟ آپ اس کے ذمہ دار ہیں اگر آپ جھوٹی تعلیم دیتے ہیں۔ میں اس کا ذمہ دار ہوں اگر میں جھوٹی تعلیم دیتا ہوں، کیونکہ اگر مجھے سمجھ نہیں تو مجھے کسی کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے یہ آتا ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں، جو مجھے آتا ہے میں نے وہی بتانا ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ میرا فرض ہوتا ہے ایک مسیح ہونے کے ناطے کہ میں بائبل کا مطالعہ روز کروں، چاہے آپ پادری نہیں ہیں، چاہے آپ خدا کے خادم نہیں ہیں، خدمت نہیں کر رہے، پھر بھی آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ خدا کے کلام کا روزانہ مطالعہ کریں اور جو کچھ آپ سے کہا جاتا ہے اس کی پرکھ کلام مقدس سے کیا کریں۔ 5ویں آیت، اور نہ پہلی دنیا کو چھوڑا بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کر راست بازی کے منادی کرنے والے نوح کو ممبا اور 7 آدمیوں کے بچا لیا۔ یہاں پر وہ کیا بتا رہا ہے کہ بھائی بے دین دنیا، خدا کسی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک خدا انہیں آگاہی نہیں دیتا۔ یہاں طوفان کی بات کی گئی ہے۔ نوح کے وقت میں جب اس نے کشتی بنانی شروع کی تو خدا نے اس پر واضح کر دیا کہ 120 سال کا عرصہ دے رہا ہوں، اس کے دوران لوگوں نے توبہ کرنی ہے، اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے توبہ نہیں کی اور ہلاک ہو گئے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جیسا نوح کے دنوں میں ویسا ہی ابن آدم کے دنوں میں ہوگا۔ لوگ کھاتے پیتے بیاہ شادی کرتے، جب تک کہ وہ کشتی میں داخل نہیں ہوا لوگ اسی کام میں مصروف تھے، اور آج بھی لوگ اسی طرح روزمرہ کی زندگی ایسے بسر کر رہے ہیں جیسے یسوع مسیح کی آمد بالکل قریب ہے ہی نہیں اور نہ ہوگی۔ بزنس ایز یوزول، روزمرہ کے کاروبار اسی طرح چل رہے ہیں، اور یہ آج بھی ہے۔ شادی بیاہ، کھانا پینا، تعمیرات کرنا۔ اس نے کہا کہ یہ آخر میں ہوگا، اور کہتا ہے کہ جس وقت تک نوح کشتی میں داخل نہیں ہوا ان کے لیے آگاہی کا پیغام تھا۔ کشتی پر ہر ضرب لگنے والی ان لوگوں کے لیے آگاہی کا پیغام تھا کہ ہلاکت قریب ہے۔ ہر پیغام جو آپ کو دیا جا رہا ہے یا مجھے دیا جا رہا ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ یسوع مسیح کا آنا جلد ہے۔ جس طرح وہ لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اور طوفان سے سب کچھ تباہ ہو گیا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ آخری وقت میں ہوگا، لوگ کھاتے پیتے روزمرہ کے معمول کام کرتے ہوئے ہوں گے کہ یسوع مسیح آ جائے گا، انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ تو جب آج ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں تو اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ سدوم اور عمورہ کی مثال بھی دیتا ہے کہ کس طرح ان کی سزا بھی تھی۔ وہاں بھی لوگ روزمرہ کے معمول کے کام کر رہے تھے۔ لوط اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اس شہر کو چھوڑ دیں، ہلاکت قریب ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، خدا کبھی بھی ہلاک نہیں کرے گا۔ خدا لوگ دنیا سے محبت رکھتا ہے، اور آج ہمیں بھی شاید وہی پیغام دیے جا رہے ہیں۔
کہ خدا اس دنیا کو ہلاک نہیں کرنے والا، اور شاید ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ دنیا کی ہلاک نہیں، کیونکہ ہم کہتے تو ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ کیا میرے کاموں سے یہ ظاہر ہے کہ یسوع مسیح جلد آ رہا ہے؟ کیا میرے اعمال سے یہ ظاہر ہے؟ کیا میرے اس کا کام کرنے کی وجہ سے، جس تیزی سے میں اس کا کام کرتا ہوں، کیا یہ مجھ پر واضح ہے اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح جلد آ رہا ہے؟ اگر میں اس کا کام نہیں کر رہا تو مجھے کوئی یقین نہیں ہے، میرا ایمان بھی نہیں ہے، میں صرف الفاظ کہتا ہوں۔ تو کتنا ضروری ہے کہ جو کچھ مجھے اس نے کہا ہے میں وہ کروں۔ اگر میں وہ نہیں کرتا تو وہ کس طرح میں اس کا بچہ کھلا سکتا ہوں؟ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر ان کے بے شرعی کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے خدا کو شکنجہ میں کھینچتا تھا۔ یہ لوط کے بارے لکھا ہے کہ کس طرح وہ ہر روز راست باز ہوتے ہوئے ان راستوں کے درمیان رہا، اور آج آپ اور میں بھی اسی ماحول میں رہ رہے ہیں۔ شاید ہمارے ارد گرد ناراست لوگ پائے جائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں، بلکہ میں انہیں تبدیل کرنے کا سبب بنوں۔ یسوع مسیح ناصرت میں رہتے تھے، اور ناصرت کے بارے یہ تھا کہ اس سے کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی۔ یسوع مسیح نے اس پر قابو پایا، وہاں پر جو کچھ ہوتا تھا اس گناہ میں وہ نہیں گرا، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ناراض دنیا میں رہتے ہوئے گناہ سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ تو خداوند دینداروں کو آزمائش سے نکال لینا اور بدکار کو عدالت کے دن تک سزا میں رکھنا جانتا ہے۔ تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ اگر ہم وفادار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، صحیح تعلیم دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کی عدالت کا وقت آئے گا اور وہ انہیں تمام لوگوں کو بچا لے گا جو اس کے مطابق چلتے ہیں، خصوصاً ان کو جو ناپاک خواہشوں سے جسم کی پیروی کرتے ہیں اور حکومت کو ناچیز جانتے ہیں۔ تو آئے ہم اس زمانے میں رہتے ہوئے جھوٹے استادوں سے ہوشیار رہیں۔ ہمیں آج جھوٹے نبیوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جلد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے، لیکن جھوٹے استادوں کا پتہ چلانا مشکل ہے۔ اسی لیے وہ پطرس رسول یہ کہتا ہے کہ بھائی اس وقت جھوٹے نبی تھے، آج جھوٹے استاد ہیں۔ تو ہمیں ان جھوٹے استادوں سے کنارہ کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں جو لوگ آتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، ان کی پرکھ ضروری ہے۔ کیا وہ خدا کے کلام کے مطابق آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، یا ان کی تعلیم خدا کے کلام کے برعکس ہے؟ اگر برعکس ہے تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اگر ان کی تعلیم کلام کے مطابق نہیں ہے، ان کی تعلیم خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو وہ جھوٹے استاد ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے۔ ہم مسیح لوگوں کی ایک کمزوری ہے، جو بھی آئے بائبل مقدس پکڑ کے ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو نہیں ٹھکرانا۔ لیکن عزیزو، یہ بات یاد رکھیں کہ جھوٹی تعلیم آپ کو، مجھے اور ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس جھوٹی تعلیم سے محفوظ رکھے، آمین۔